یہ آپ کے سامنے رکھیں اور صحیح سوچ صحیح विचारधारा آپ بنا سکیں یا اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھ سکیں. اور آج جس مدعے کو لے کر ہم آئے ہیں وہ ہے کیا اسلام میں عزت کے نام پر ہونے والے قتل, چاہے پھر وہ کسی بھی سندرب میں ہو, وہ بیٹی کی لحاظ سے ہو, پریوار میں مہیلا کے لحاظ سے ہو یا اور کوئی رشتوں کے لحاظ سے ہو, عزت کے نام پر ہونے والے قتل کیا اسلام میں جائز ہیں, کہیں سے بھی انہیں جسٹیفائی ٹھہرایا گیا ہے, اور کیا آنر کلنگ کا کوئی کانسیپٹ قرآن حدیثوں میں ملتا ہے؟ یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اسلام کے جانکار اس وقت جڑ چکے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا زبرول قادری صاحب اس وقت جڑ چکے ہیں, مسلم دھرم گرو ہیں, اسلام کے جانکار ہیں, اور ہمارے ساتھ ایڈم سیکر ہیں جو کہ ایکس مسلم ہیں اور ایک لمبے وقت تک انہوں نے قرآن کو, حدیثوں کو پڑھا, سمجھا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی, تو ان کے اپنے ترک ہیں. تو سب سے پہلے مولانا زبرول قادری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں آنر کلنگ, عزت کے لیے ہتیا, چاہے وہ کسی بھی رشتے کی ہو, کسی بھی شخص کی ہو, لڑکا لڑکی, بیٹا بیٹی, پتنی بہن, کچھ بھی ہو, کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ذالک حبک حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میڈم, آپ کا سوال بہت بہتر. مذہب اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز, عام آدمی انسان بہت اعلیٰ چیز, کسی کو ضرر خطرہ یا دبوچر کر کے اس طرح قتل و غارت, قتال, جنگ, عہد, ان تمام چیزوں کی, چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو, رشتہ دار ہو, باپ ہو, بہن ہو, ماں ہو, قبیلے کے ہوں, اپنے مذہب کے ہوں یا غیر مذہب کے ہوں, کوئی بھی ہو, کسی اس طرح جاہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے میڈم. یعنی کسی بھی چیز سے ناراض ہو کے, خفا ہو کے اگر لگے کہ پریوار کی عزت کو نقصان پہنچایا, کچھ بھی کیا, تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو آپ. جان بڑی انوکھی چیز ہے, رب نے جان اس لیے دی ہے. ایک قرآن شریف کی آیت ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. قرآن میں ایک جن کا لفظ آیا, ایک انسان کا. اس انسانوں سے وہ سارے انسان مراد ہیں جو ساری دنیا میں رہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم, کسی بھی مذہب, کسی بھی ملک, کسی بھی دیش کے کیوں نہ ہو. رب نے, ایشور نے, بھگوان نے جب پیدا کیا ہے ان کو تو صرف عبادت کے لیے. اب عبادت کون سی ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے سجدہ ہی کرے. اپنے اعتبار سے جس مذہب میں جو پیدا ہوا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو یاد کرے, اس کی پرستش اور پوجا کرے. تم نے دشمنی کی تو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو. اگر وہ تم کو ہے تو اس کو قتل کر دو یا اس کو مار دو, اس کا گلا گھونٹ دو, اس کا ہاتھ کاٹ دو. شریعت اسلامیہ اس کی سخت ترین شدت کے ساتھ مذمت کرتی ہے, اور قتل اگر کسی نے کر بھی دیا جان بوجھ کر کے کسی کا, تو اس کے لیے قرآن میں سزا ہے, من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا. اگر جان بوجھ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا, اس کی سزا ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہے, وہ کسی صورت میں نکالا نہیں جائے گا, ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اتنی بڑی سخت وعیدات. چلیے ٹھیک ہے, ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسلام حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ قرآن حدیث کا حوالہ ہے. جی, وہ اپنے من سے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن حدیثوں کا حوالہ ہے جہاں پر اسلام میں جائز ٹھہرایا گیا. ایڈم, اب دونوں آپ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے, یا تو مولانا صاحب ٹھیک ہیں. ایک سمپل سا میں ان کے لیے سوال رکھ دیتا ہوں. اتنی لمبی انہوں نے تمہید بتائی, اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا. فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 47 کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹیو آف وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میساکار, قتل و قتال نہ کر دے. چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5 کہتی ہے جاؤ قتل کرو ان تمام مشرکین کو, جہاں پاؤ گھیرے میں لو, ان کو گھات میں لو, اور جہاں بیٹھے ان کو مار ڈالو, قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں, زکوٰۃ نہ دے دیں, نماز نہ قائم کریں, یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں. اینی اور لانگ سٹوری شارٹ میں جاتے ہیں, سمپل سا سوال کرتے ہیں, اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائے, ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے؟ مجھے سمپل آنسر دیجئے گا سر, لمبا نہ کیجئے گا. دیکھیے میرے عزیز, بہرحال میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے, لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے, پرابلم ہے کچھ. دیکھیے آپ نے, میڈم نے جو سوال کیا, جیسے میں نے آپ کو سنا, تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنیں. آپ نے جو کیا, جو آیت جو آپ نے نمبر بنا, ہر آیت ایک نوعیت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے,
قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، اب بے گناہ تھا قتل کر دیا، تو اس کی سزا قتل کی سزا قتل ہی ہے۔ اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں، کسی کو قتل نہیں، آپ غور سے سنیے، یہ نہیں پوچھا پوری یہ بات نہیں پوچھا سر، پہلے سوال سن لیں، کیونکہ آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں ارے اس میں میرے سوال کا تمہید اس جواب لیے نہیں باندھی جاتی ہے اگر کہ آپ ایک غلط باپ سوال نے- کرتے ہو۔ سر ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت، اسلامک شریعہ ڈاکٹرن کے تحت، کس لیے؟ اس باپ کا اس کا قصاص جرم کیا کیا ہے؟ تھا میرے بھائی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دیں۔ کیٹیگرائزیشن نمبر 1، ایک اس کا بتا- کوئی جرم نہیں تھا، سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری بات سنو پہلے آپ، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، بلا وجہ قتل کیا، اس کے نہیں، بارے میں بتا دیں۔ غلط۔ اس کا کوئی جرم تھا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ تینوں کیسز کے بارے میں بتا دیں سر، آپ کے لیے اوپن ہے، شریعہ اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا، تمہید نہ باندھیں، کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً 1 منٹ 60 سیکنڈ بولا، میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے۔ دیکھیے سوال سمپل ہے، جواب بھی سمپل ہے۔ آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط اور یہ جو ہے من گھڑت۔ دوسری چیز، کوئی باپ آپ کے خیال میں سن لیجیے، آپ میں نے آپ کو سنا کہ نہیں سنا؟ غلط تھے؟ میڈم آپ ان کو، جب میں ان کی بات سننے ہوں تو آپ ٹھیک کو ہے۔ ان کو سننا چاہیے۔ میں ان کی بات سنا، ایک کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نوعیت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے۔ نہیں، کسی بھی بنیاد پہ کیا ہو۔ ایک منٹ قادری صاحب، جی، کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اس کے لیے مطلب ٹھیک ہے، شریعہ کا بھی قانون ہے، دیش کے بھی قانون ہے، تمام چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا قتل کرتا ہے، یہاں پر ایڈم کی بات سے میں سمجھ پا رہی ہوں، کسی بھی بات سے ناراض ہو کر، ناگوار گزری ہو، اسے اپنی عزت کے خلاف لگی ہو، اپنی شان کے خلاف لگی ہو، ایک آنر کلنگ کرتا ہے اپنے بیٹے کی، تو وہ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا، باپ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا، اس کو اس کی ہتیا کی سزا نہیں ملے گی، یہ ایڈم کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ اور وہ دونوں کا سوال میں لیکن آپ میری بات، دونوں لوگ میری بات سنیں۔ باپ نے بیٹے کو قتل کیا، خواہ خواہ ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے پالتا نہیں کر سکتا جب تک کہ نوعیت نہ ہو۔ نوعیت کو ظاہر کیجئے۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند آیا، میرے پریوار کی عزت کے خلاف کوئی ایسے ایکشن میڈم لگا۔ کوئی باپ پسند نہیں کرتا، یہ من گھڑت سوال اور یہ اس کا، آپ اس کی کنڈیشن بتائیے نا، قادری صاحب آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ اور اولن کلنگ کا مطلب؟ آنر کلنگ اپنے عزت کے لیے، اپنے رسوخ کے لیے، اپنے سمان کے لیے کسی کی ہتیا کرنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اور اپنوں کی ہتیا ہوتی ہے، وہ آپ کو پتا ہوگا۔ آپ ہی کرتی رہیں گی تو اپنی عزت کے لیے، اپنی حیثیت کے لیے آپ بھی سمجھتی ہیں اس سماج میں، اور انسانیت کا قتل سب ہے، لیکن باپ نے کس بنیاد پر کیا؟ یہ جو سوال کر گئے کہ آپ اتنی تمید مت باندھیے، یہ مت کیجئے، میں نے کلیئر کر دیا، تو آپ یہ بتائیے کہ کون سے جرم کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو قتل کیا؟ ارے کسی بھی بنیاد پہ کیا تو وہ باپ ہتھیارہ کہلائے گا کہ نہیں، چاہے وہ بنیاد کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو۔ ارے ایسے کیسے ہتھیارہ ہو جائے گا؟ سنیے نا، اگر کوئی آدمی اپنے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، بتائیے، کلیئر کیجئے نا آپ۔ سر میں کلیئر کرتا ہوں، میں نے آپ کو 3 چیزیں دی تھی، آپ نے سنا نہیں تھا، آڈینس سن چکے ہوں گے۔ 3 چیزیں میں نے دی تھی، 3 کیٹیگرائزیشن۔ کیٹیگرائزیشن نمبر 1، بلا وجہ قتل کیا، I don't care، قتل بلا وجہ کوئی قتل نہیں کرتا میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ حضرت سن لیں، ارے سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ حوالہ دیجئے، ایسے تو میں بھی، ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے، آڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کا حوالہ دیے کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ اس طریقے نے ایک باپ کو قتل کیا، اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے تو ایسا کام نہیں چلتا۔ مسند احمد حدیث نمبر 346، الفاظ حدیث بیان کیجئے۔ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک شخص خطاب نہیں ہے، وہ عمر بن خطاب ہے، وجہ قتل کیا۔ پہلے الفاظ صحیح کیجئے، عمر بن خطاب، خطاب نہیں، خطاب ہے وہ لفظ کو صحیح بیان کیجئے۔ خطاب ہی بولا، سنے کانوں میں سے چونیاں نکالیں حضرت۔ آپ الفاظ، زبان کو بھی ذرا صحیح کریے، میرے کان صحیح ہیں، تمہارے کان غلط ہوں گے۔ اگر ڈیبیٹ پر بیٹھا کریں تو الفاظ کو صحیح بہترین طریقے سے، میں نے آپ کو نہیں، یہ آن کان ناک، یہ پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے، الفاظ صحیح طریقے سے رکھیے، آپ اپنی مریادہ کو سمجھ گئے نہیں، آپ بھاشا کو انداز میں لیجیے ادب کے ساتھ۔ آپ کو حضرت کہہ کے بلا رہا ہوں، حضرت نہیں کیا،
حضرت بعد میں کہا ہے آپ نے کان وان یہ چیزیں پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے بھیا. حضرت کہہ رہا ہوں آپ کو. کس کو کیا ہو گیا مولانا صاحب اتنی جلدی تھک گئے؟ کیوں تھک گئے؟ ابھی تو سمپل سا ابھی تو 2 اور کیٹیگرائزیشن رہتی ہیں. ابھی تو پہلی کوئی کیٹیگرائزیشن کنڈیشن نہیں ہے آپ کی. الفاظ حدیث اس طریقے سے اسلام کو اگر بدنام کرنے سے آپ جیسے لوگوں سے نہ ہم تھکے ہیں نہ تھکے تھے نہ انشاءاللہ تھکیں گے. حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے. رائٹ. باطل باطل ہوتا ہے. ہنسنے سے اور اس کے یہ اچھا باتیں ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ ہنسنے سے کیا ایک ثابت ہو رہا ہے آپ کا یہ آپ کی بتائیں. کیا سوال ہے پوچھئے, قادری صاحب جواب دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں, وہ جواب دیں گے. ایک ایک کر کے سوال پوچھئے, وہ یہیں اس شو پہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. بولیے. 3 کیٹیگرائزیشن قادری صاحب ایک ہی بار میں پوچھ لوں یا الگ الگ سوال پوچھوں؟ قادری صاحب کی مرضی سے پوچھتے ہیں. نہیں میری مرضی, یہ سوال کریں. میں کنڈیشن کے میں حوالے سے الفاظ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ. چلیے پہلا سوال. کیٹیگرائزیشن نمبر 1, you do not know the reason. کیٹیگرائزیشن نمبر 2, اس نے کوئی غلط کام کیا ہے, غصہ ہوا اور باپ نے قتل کر دیا. کیٹیگرائزیشن نمبر 3, وہ مرتد ہو گیا. میرے بھائی آپ کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ یا حدیث بیان کر رہے ہیں, یہ بتائیں. میں آپ کو کوشچن دے رہا ہوں. نہ کوشچن یہ کلیئر کیجئے پہلے آپ کہ آپ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں, وہ بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں آپ حدیث ایگزیکٹلی پڑھیے, شبدشات ترجمہ مت کریے. ہاں الفاظ حدیث بیان, اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھیے, ترجمہ نہیں پڑھیے. اس لیے کہ ترجمے میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا. آپ الفاظ حدیث پڑھیے, کتاب کا نام بتائیے, راوی کا نام بتائیے. قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے. ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہنسنے سے کیا فائدہ, یہ بچکانی باتیں ہیں. میں نے تو سوال رکھا ہے سر. میں نے رکھا, یہ آپ ہنس رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہنسنا بھی جانتا ہوں. یہ بچکانہ باتیں, ذمہ داری جگہ ہے. پڑھی ہی نہیں, کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں کیوں, ارے میں غصہ کرتا ہی نہیں, میری آواز ہی ایسی ہے بھائی, میں کیوں غصہ کروں آپ سے؟ حضرت پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے, حدیث تو پڑھی ہی نہیں. تو پڑھ کے سنا دو. نہیں, ابھی مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ سے. کیا پہلے حدیث سنائیے, پڑھوں گا. حدیث سنائیے پہلے سوال کا جواب تو آجے, پھر حدیث بھی پڑھوں گا. ہاں تو پڑھیے, سنائیے. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے, تارک دین کے اوپر کیا سزا ہے؟ تارک کا مطلب کیا ہے, آپ تارک سے سمجھتے کیا ہو؟ جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے؟ تارک کون سا؟ ہاں دیکھیں, ایک منٹ, جو آپ نے سوال کیا اسی پر مرتد کی سزا بتا دیں. بھائی جان بات سنیں. تارک کا مطلب آپ سمجھتے تو سے تارک پڑھ رہے ہیں یا تا سے تارک پڑھ رہے ہیں آپ, یہ بتائیں. سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں. الف سے تاریخ کوئی آتا ہی نہیں, الف سے تاریخ کوئی آیا ہی نہیں پوری عربی زبان میں. اگر ہو تو مجھے دکھا دو. ارے حضرت, باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ جب غلط بولو گے بھائی تو غلط, پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو. منہ چھپا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. پاکستان کے اندر, پاکستان کو چھوڑو, غلط. ہندوستان کی بات ہے, پاکستان کا نام مت لو. پاکستان کا نام, میڈم پاکستان کا نام لے لیجیے, ہندوستان کی بات کر لیجیے. پاکستان کا نام مت لیجیے, ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ, غلط. اسلام ہندوستان میں آیا تھا سر. ارے وہ کچھ نہیں, آپ اپنی ڈیبیٹ پہ جس سے مقصد سے آئے ہو آپ وہ مقصد بیان کیجئے. ہندوستان, پاکستان, افغانستان, اس سے کوئی لینا دینا اسلام کی بات کرتے ہیں نا, ہندوستان پاکستان نہیں. میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان, کیا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام یا پاکستان کا اسلام. میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام, تو اسلام کی بات کرتے ہیں. آدم آپ بھی اسلام تک ہی سمت رہے. پاکستان, ہندوستان, نہ قادری صاحب آپ کریں نہ آدم آپ کریں. مینول عمدۃ السالک سیکشن O2.0 clearly states, according in the book of justice, clearly states, ایک باپ کو اور ایک ماں کو, یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مینول ہے, عمدۃ السالک. دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, مولانا صاحب جانتے ہوں گے. ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر قصاص نہیں ہے. جی حضرت کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے یہ جو بیان کیا, پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ, تاریخ دو طریقے سے ہوتا, ایک تو سے تاریخ ہوتا, ایک تا سے تاریخ ہوتا. دیکھیے آپ سب بولتے ہیں, آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو پھر دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو, تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو. سمجھ لیجئے,
یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا، اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے، تو آپ پڑھ کے بتائیے. سر میں نے آپ کو بتایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، عمدۃ السالک پیج نمبر 584 ہندی میں بات کیجئے. میں تھوڑا انگلش کا کم سمجھتا ہوں، انگلش میں کم سمجھتا ہوں. 5 نہیں، آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں. مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا، پھر سمجھ آتی. میں پڑھ لیتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آج بھی کافی ہوں اور کل بھی کافی تھا. اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے سے آپ کو گمراہ کرنے کا موقع میں قوم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ. آپ جیسے منہ چھپا کر کے شرمندہ لاچار ہونے والوں کو انشاءاللہ موقع نہیں دیا جائے گا. حق تھا، حق ہے، حق رہے گا انشاءاللہ. آپ کو جو بیان کیا جائے وہ ادھر ادھر کی ٹانٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں. گولی کھا لیں، گلا خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ چیخ رہے ہیں آپ. ارے میری تو آواز ہی ایسی ہے، تمہاری تو آواز اس لیے پتہ نہیں چلے گی کہ پردے میں بیٹھے ہو. تمہارا تو جرم یہی ہے میرے بھائی کے منہ چھپائے بیٹھے ہو. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث پڑھ کے بتائیے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو ارے یار یہ تو صحیح ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ حدیث پڑھیے. ترجمے کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے. حلال نہیں ہے نا، البتہ 3 باتوں میں سے. الفاظ حدیث پڑھیے، الفاظ حدیث، الفاظ حدیث پڑھیے، ترجمہ نہیں. جی ایک منٹ ایڈم، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی من سے انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں، آپ الفاظ حدیث پڑھیے. Is it possible؟ اور کیا؟ اچھا تو میں یہ پڑھ دیں نا، چلے جائیں. میں انہیں کہتا ہوں سنن ابن ماجہ 2534 پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف. ابن ماجہ کس کتاب کا نام ہے بتائیے. میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا، 2534 پڑھ دیں، ترجمہ کر دیں، بس. میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بیہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام قادری صاحب چلیے، ایڈم کو پڑھنا نہیں آتا، ایڈم کو نہیں آتا، آپ کو آتا ہے تو وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے، آپ مولانا ہیں، آپ جانکار ہیں، آپ ترجمہ بتا دیجئے تاکہ درشکوں تک صحیح جانکاری جائے، غلط جانکاری نہ جائے. ایڈم غلط بات پھیلا رہے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے. ایڈم نمبر بتائیے، وہ پڑھیں گے. اچھا آپ کی بات پوری ہو گئی میڈم. اب میں کہوں 2534 نا، اب میں کہوں میڈم کچھ. ٹھیک ہے آپ پڑھ دیجئے، سنیے نا، الفاظ حدیث پڑھ دیجئے قادری صاحب. ایک منٹ، یہ کائے کے لیے بیٹھے آنے کے بعد میرے اگر میں پڑھ دوں گا آپ کو تو نہیں یہ آتی منہ کیا؟ چھپا کے آنے کے بعد یہ کائے کے لیے آن کے نہیں بیٹھے. قادری صاحب آپ کو نہیں آتی، وہ تو غلط بول رہے ہیں. تو ان کو کیا آتا ہے، یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں قادری صاحب اگر وہ غلط ہیں وہ تو میں تو آپ اسلام کے آپ لیے جو کہہ رہی ہیں میں آپ کا سبوس کرتا ہوں. نہیں میری بات سمجھیے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میرے پلیٹ فارم پر آ کر غلط بات کہے. اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تو آپ پلیز تمام مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ اس شو کو دیکھیں گے، آپ پلیز صحیح ترجمہ، صحیح الفاظ حدیث پڑھ کر ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ آدمی غلط جھوٹ پھیلا رہا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے قرآن کا مقام و مرتبہ حدیث سے بہت افضل و اعلیٰ ہے میڈم. اب میری آپ بات سنیں، بیچ میں نہ بولیں. جب قرآن نے صاف اعلان کر دیا، دیکھیے بول گئے قادری صاحب آپ نے کہا قرآن کا ترجمہ بہت اوپر ہے، سورۃ توبہ سنیے، قرآن کا سب سے مقام، قرآن کی آیت پاک من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا سب سے پہلے کوٹ کر کے میں نے آپ کو بتائی. مذہب اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. مجھے نہیں معلوم قادری صاحب، مجھے نہیں معلوم. تو پھر آپ نے کہا کہ ان کا انٹرپریٹیشن غلط تھا، آپ مولانا ہیں، یہ دھرم چھوڑ چکے ہیں، تو میں آپ کی بات کو زیادہ ترجیح دوں گی. آپ کی بات کا زیادہ سمان ہے، سنیے نا، آپ کی بات کا زیادہ سمان ہے بنسبت ایک شخص کے جس نے اسلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، وہ اسلام کے بارے میں کیا کچھ بول رہا ہے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر وہ غلط بول رہا ہے، لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، غلط جانکاری دے رہا ہے، تو بطور مولانا یہ آپ کا فرض ہے کہ میرے شو پر آپ صحیح آیت پڑھ کر، اس کا صحیح ترجمہ کر کر، الفاظ حدیث پڑھ کر لوگوں کو بتائیں اور ایڈم صاحب کی پول کھول دیں. میں قرآن کی آیت پڑھا، اس کا ترجمہ بتایا، آپ نے سنا. قرآن کی آیت مبارکہ حق تھی، حق ہے، حق رہے گی. یہ کون سی والی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دونوں سیم ہے. دیکھیں سنیے، میرے کو عربی نہیں آتی، میں نے قرآن نہیں پڑھی. یہ دونوں آیتیں سیم ہیں یا الگ الگ ہیں؟ کون سی؟ یہ جو بول رہے ہیں. ارے میں آپ تو اس کو سننی نہیں رہی، پیچھ میں ایک دم ٹوک دیتی ہو. نہیں آپ نے پڑھ کے پہلے سنائی تھی نا. اب سن تو لیجئے. من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا، یہ ایک قرآن کی آیت. اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا، ہندی ترجمہ. میرے سارے ناظرین سنیں کہ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کر بغیر کسی گناہ کے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، جہنم میں غرق ہوگا. ٹھیک ہے،
یہ تو اور یہی حق ہے قرآن کا اعلان. قادری صاحب یہ ایک آپ کی آیت ہوئی, آپ نے جو پڑھی اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا, اب ایڈم والی بھی پڑھ دیجئے جو ایڈم چاہتے ہیں. ایڈم کون سی چاہتے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ, قادری صاحب کو تو سب زبان میں آتا ہے ایڈم, وہ الفاظ حدیث پڑھ دیں گے. ایڈم کون سی آپ بتائیے, دو بتائیے, دو چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ کے ان کا انٹرپریٹیشن کر دیں. یہ تو کچھ چاہتے نہیں, ان کے پاس تو جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ارے تو ان کا جھوٹ کی پول کھولیے, میں تو آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہی ہوں قادری صاحب, پھر آپ کہیں گے کہ بنا صاحب دل توڑ دیتی ہیں, آپ پلیٹ فارم نہیں دیتی ہیں. ایڈم آپ بتائیے, وہ پڑھیں گے اور آج آپ کا جھوٹ سامنے لائیں گے سب کے. جی مجھے ایکسپوز کر دیں, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھ دیں پلیز. کس کو؟ آپ بتائیے, میں مجھ سے جو سوال ہوا میں نے پڑھ دی, آپ خالی اعتراف. دیکھیے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے, انشاءاللہ ہمارے ناظرین ان کی غلط کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ارے قرآن کی آیت, قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے, کسی کو ناحق ستایا جائے. میرے ناظرین دیکھ لو کہ ایک جو منہ چھپائے بیٹھے ہیں وہ اسلام کے خلاف بول کر کے اسلام کی طاقت کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آج. قادری صاحب آج آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. یہ شخص خود چیلنج کر رہا ہے کہ اسے جھوٹا ثابت کریں, اسے ایکسپوز کریں. کریے آج آپ. کس کو؟ اور ایک اور آیت ہے, قد جاءکم رسول من اللہ نور. ایک اور چھوڑیے نا, جو یہ بول رہے ہیں وہ والی پڑھ کے ان کو بتائیے غلط بول رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں. اگر یہ بولتے رہیں گے تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے, ان سے بھی کچھ پڑھوائیے. سنیے نا میری بات, ان کو بھی تو دیکھ لیجئے کچھ پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں, یا خالی منہ چھپا کر کے بیٹھے. یہ تو غلط, یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں, پروپیگنڈا پھیلا رہا ہوں. یہ تو کہہ رہے ہیں میرا جھوٹ ثابت تو کرو. تو ہمارے ان کے آپ کا فرض ہے نا بطور مولانا, بطور اسلام کے رکشک, ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا. بتائیے کون سی آیت پڑھنی ہے اور کون سا ترجمہ کرنا ہے, آج کریں گے مولانا صاحب, اور آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں گے. ایڈم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھنے کو بول رہے ہیں شاید. ہاں تو سورہ, ہاں جی نہیں تو 123 پڑھ دیں, وہ آسان ہے, ذرا ہلکی ہے. کون سی والی؟ سٹرونگ ہے, ان کو ذرا ڈبل ڈوز لینی پڑ جائے گی بعد میں, تو 127 پڑھ دیں. 127 پڑھ دیں, چوائس دی ہے بھائی, 5 پڑھ دو یا 127 پڑھ دو. آپ کی ڈبل دو دو یا کچھ ہو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان کا حشر یہ ہوگا, قد جاءكم رسول من الله انفسكم جاءكم في انفسكم ما جاء قال منه يتفكرون تتفكرون اني جاعل في الارض خلیفہ. نہیں تو یہ آیت نمبر 5 ہے. کس کو؟ یہ مکاری ہے, یہ داد و دہیش ہے. اسلام نہ بدنام ہوا ہے, آپ جیسے لوگوں سے نہ بدنام ہوگا. وہ حق تھا اور حق رہے قادری گا. صاحب ضروری نہیں ہے سب کو سب کچھ یاد رہتا ہو, کہ آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو کھلے دل سے سویکار لیجئے مجھے نہیں آتی. کون جو یہ بول رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5, کون سا یاد آتا ہے؟ آپ سارے ان کو نہیں آتی, آپ بھی مان لیجئے نا, انہوں نے تو کہہ دیا مجھے نہیں معلوم. ان کو کالی منہ چھپانے کے لیے اسی لیے بٹھالا کہ ایک آ جائے. یہ تو اگر یہ لا کے اعتراض کریں گے, اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قادری صاحب آپ دوسری دوسری پڑھے جا رہے ہیں, جو یہ بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے؟ اچھا قادری صاحب ایک منٹ میری بات سنیے, قادری صاحب میری ایک بات سن لیجئے. ان کے بیہودہ باتوں کے جوابات دینا کوئی ضروری نہیں, حق ہے ہر حق رہے گا. ان کے سوالوں کے جواب نہ دو, ابھی آپ نے کہا سارے سوالوں کے جواب دیں گے, ابھی آپ کہہ رہے قرآن کا آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں, تم خالی بیٹھے ہو. آپ اس کو تسلیم, آپ نے کچھ پڑھ کے نہ الفاظ حدیث آپ نے پڑھی, نہ کوئی حدیث کا ترجمہ 20-24 کرنے کے بعد کر دے تو لوگوں کو پتا چل جائے. کوئی احادیث پڑھی آپ نے؟ آپ کو اوپن دے رہا ہوں. اچھا چلے ایک سمپل سی بات کرتے ہیں. کس کو؟ ایک سیکنڈ آپ وہ پڑھ دیجئے. قرآن سورہ توبہ, آپ دیکھیں سورہ توبہ, آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے, منہ مانگا انعام دوں گا. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے. آپ جیسے لوگوں کا چہرہ قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے. اچھا ایک بات سنیے, ایک منٹ. قادری صاحب انہوں نے آپ کو 3 آیت پڑھنے کو بولی ہیں, آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی, آپ کو آتی نہیں ہے کیا؟ جب آپ سنتی نہیں, جب آپ جانتی نہیں کہ قرآن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں. ایک سیکنڈ میں بولوں قادری صاحب, آپ کے سامنے پڑھا پھر آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی نہیں پڑھی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, بول تو نہیں رہا ہوں. ایک سیکنڈ قادری صاحب میں بولوں, میں بولوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے, اور آپ اپنے ابا کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا. قرآن کی آیت میں اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھیے, سنیے نا میری بات, آپ آیت سنا رہے ہیں, میں نے آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا, میں پورے سمان کے ساتھ آپ نے جو آیت سنائی, آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا, پورا سمان ہے, پورا سمان ہے, ہاتھ جوڑ کے سمان ہے, ٹھیک ہے. اوکے اب آگے بڑھیں. ایڈم سیکر, ایک سیکنڈ, میں نے جو آپ نے سنایا, جو ترجمہ کیا, جو سیکھ لکھی ہے ان آیتوں میں, وہ ان کو میں سراخوں پر بیٹھاتی ہوں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے بتائیے, اس شخص میں کچھ یہ کہہ رہا ہے ان آیتوں میں غلط لکھا ہے, ان آیتوں میں
ایسی باتیں لکھی ہیں جو ان کی بات کو سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ یا تو وہ آیتیں جانتے نہیں تو کوئی بات نہیں, ضروری نہیں ہے سب کو سب کچھ 24 گھنٹے یاد رہے, یا تو یہ بول دیجئے. اور اگر آپ کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ خود کو روک رہے ہیں, کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے؟ اچھا اب میری بات کیا وجہ ہے, آپ سیدھا سیدھا وجہ بتا دیجئے مجھے. آپ میری بات بھی سنیں گے, میری بات بھی سنیں گے. میں نے 3 آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے سنایا. وہ تینوں وہ نہیں تھی جو انہوں نے کہا. میڈم میں نے آپ کو بڑی غور سے سنا. میں نے آپ سے کہا میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں, آپ اپنے ابا کا اور امی کا بتائیں گے تو جواب صحیح نہیں ہو جائے گا نا. اگر اتر پردیش کی راجدھانی پوچھوں گی اور آپ مجھے مدھیہ پردیش کی بتائیں گے سر, میں نے کیا کہا, اگر آپ سے میں سوال, اگر امتحان میں سوال آیا ہے اتر پردیش کی راجدھانی کیا ہے, آپ مجھے مدھیہ پردیش کی راجدھانی کا جواب دیں گے تو وہ جواب نہیں مانا جائے گا سر. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھوائیے. ارے سر میں نے مولانا قادری صاحب سنیے, میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سے اتر پردیش کی راجدھانی پوچھا اور مدھیہ پردیش کی بتائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 3 آیتیں پڑھی, تینوں کا ترجمہ بیان کیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 آپ ان سے پڑھوا دیجئے. مجھے اسی لیے وہ مولانا چاہیے جس کو علم ہو, ان کو علم نہیں ہے, یہ بھی ٹی وی کا مولانا. لیکن علم نہیں ہے. ایڈم ایک بات بتائیے, ان کو علم ہوتا تو یہ لگا رہے ہیں کہ آپ کو حدیث کا الفاظ حدیث نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ آپ نے اپنی مرضی سے, ارے آپ مولانا آپ کو نہیں آتا تو ان کو بھی نہیں آئے گا نا سر, آپ کا تو کام ہے پڑھنا. ہم کو تو پڑھ کے بتا رہے نا, ہم نے تو پڑھ کے بتایا, ان کو ایک بھی پڑھ کے نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے ایڈم, آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 50 بڑھاتے ہیں. آپ صرف اپنے من گھڑنت باتیں کر رہے ہیں. آیت نمبر 50 پڑھ کے دکھائیں. بدل دینہ فاقتلوا کا کیا کروں سر؟ غلط پڑھ رہے ہو آپ, غلط ہے یہ, غلط ہے یہ. ارے غلط ہے, توبہ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح کر دیں, اس پیٹ پہ بیٹھ کے قرآن کا مذاق مت اڑاؤ. غلط پڑھ رہے ہو تم, یہ شرم آنا چاہیے تمہیں یار. اگر ایسے غلط پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا. قرآن کے ساتھ مذاق مت کرو. غلط مت پڑھو, غلط مت پڑھو ایک بھی لفظ. صحیح کر دو. اگر منہ چھپا کے بیٹھنے سے غلط پڑھو گے تو بہتر نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے, اس کے خلاف اگر نہیں غلط ہے یہ. قادری صاحب یہ غلط پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں آتا, آپ تو پڑھ دو. تو آپ نے ان کو بیٹھایا کیوں پھر؟ آپ صحیح پڑھ دو. ان میں کی نے تو پول پڑھ کے کھولنے کے بتا لیے دیا. بیٹھایا, میں ان نے کی پڑھ کے پول بتا کھولنے دیا کے لیے میڈم. بیٹھایا, اسلام کو بدنام کرتے ہیں, ان کی پول کھل جائے اس لیے بیٹھایا. آپ کھولو نا ان کی پول, آپ صحیح پڑھ دو. اسلام کی پول کھولنے کے لیے اسلام کی نہیں, ان کی پول کھولنے کے لیے. آپ سنیے قادری صاحب, میری متی ماری گئی ہے کہ میں ایک پیغمبر صاحب, ایک اتنے پاک صاف ایک ریلیجن کے بارے میں کچھ بولوں گی. آپ سنیے میری بات, پوری بات سنیے قادری صاحب. میں نے ان کی, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کیوں بیٹھایا, چلیے اگر یہ غلط ہے, یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, تو ان کی پول کھل رہی ہے آج دنیا کے سامنے, ان کا اصلی چہرہ آ رہا ہے, بے نقاب ہو رہے ہیں, انہیں نہیں آتی, یہ غلط پڑھ رہے ہیں, تو آپ تو صحیح پڑھیے. ارے جب یہ غلط پڑھ رہے تو جب ٹوکا نہ ٹوکا میڈم, تو صحیح بھی تو کرو نا, صحیح تو بتاؤ. وہ کہہ رہے ہیں صحیح, آپ پڑھ دو, آپ مولانا ہو, آپ کو تو آنی چاہیے نا. ہاں تو میں نے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ بدترین چیز ہے, حق کا حق رہے گا. یہ ہاتھی پھیلائیں گے, ہاتھ جوڑیں گے اور خالی ہنس کے دکھائیں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ارے بھائی آپ کو امب کا نہیں پتا, جو میں نے یہی بولا حق ہے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہاں یہ وہی چیز ہے, تم غلط پڑھو گے, یوٹیوب میں دیکھ کر کے پڑھو گے جتنا بھی ہوگا, اس کے آگے تم بدنام نہیں کر سکتے. سارے ناظرین جانتے ہیں حق حق ہوتا ہے پیارے. سارے ناظرین جانتے ہیں کہ مولانا نے جواب نہیں دیا. کس کو؟ مولانا آپ ارے تم نے جواب نہیں دیا, مولانا جواب دے رہا. نہ تم سے حدیث پڑھی گئی, نہ قرآن کی آیت پڑھی گئی, تم خالی منہ چھپا کے بیٹھے ہو. میں نے پڑھا, اس کو صحیح کر دو. خالی منہ چھپا کر کے بیٹھے ہو, تم سے کچھ نہیں ہوگا. مولانا صاحب انہوں نے غلط پڑھا, آپ مولانا ہیں, آپ صحیح تو کر دو کم سے کم. ارے تو کر تو دیا, کتنا صحیح کروں میڈم؟ ایک منٹ, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. ایڈم آپ نے کیا غلط پڑھا تھا, دوبارہ پڑھیں, اور جس کو صحیح. میں نے تو کچھ اور پڑھا تھا, یہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا پڑھا تھا, ایک سیکنڈ. ایڈم آپ نے کیا پڑھا تھا اسپیسیفلی بتائیے. انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ 50 نمبر آیت پڑھیے. نہیں, جو میں نے بھی پڑھا, میں نے تو 50 نمبر آیت پڑھا ہی نہیں, میں نے تو ایک سمپل سی بات پڑھا. اب میں نے, انہوں نے کہا میں نے غلط پڑھا, میں دوبارہ غلط پڑھتا ہوں. مولانا جی صحیح کریں, من بدل دینہ فاقتلوہ, صحیح کریں, غلطی کو صحیح کریں. دیکھو یہ بدلہ جو دین آپ بول رہے ہیں, یہ آیت قرآن نہیں ہے, یہ الفاظ حدیث ہے. وہ بدلو, اگر کسی نے دین کو تبدیل کر دیا, دین سے خارج ہو گیا, دین سے نکل گیا, یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو بتائیے؟ جو خارج ہو گیا اسے قتل کر دو. کس کو؟ غلط. مجھے بتائیے, نہیں, مجھے یہ بتائیے, میرے آقا دو جا سنیے,
आकाए दो जहां आपने बोल दिया सल्लल्लाहु था, ताला तीन अलैहि तरीके से वसल्लम कत्ल ने कर दो, सही? कुफारे, देखिए सुनिए, मेरे आकाए दो जहां हजरत, सल्लल्लाहु हजरत ताला बारी अलैहि में चलते हैं ना, वसल्लम मैदान हजरत ताइफ बारी में गए, चलते हैं। लोगों को सताया, मेरे आका ने उनको हजरत, कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। मेरे मेरे आका आका ने की बात फरमाया ये भी था मैं कर रहा था ना, कि मैं जो इनको सोच रहा हूं कत्ल वो मत कर ले। करो, इनको इजाएं मत दो, हो सकता है कि इनकी हजरत, नस्लों में इस्लाम परवान चढ़े। अच्छा, हजरत, इस्लाम काफिल की ने खैरो शर्त को भलाई क्यों हो, मेरे आका ने कभी कत्ल मोहम्मद करने साहब का ने हुक्म नहीं दिया। आपके ये आका आपका ने इल्जाम काफिल गलत ने है। को क्यों मरवाया? तारीख ताइफ शाहिद है, आपके आका ने मैदान बद्र काफिल शाहिद है, को क्यों मरवाया? मैदान खंदक शाहिद है। आपके इल्जाम से अरे भाई, नाज़रीन धोखे में यार नहीं ये क्या आएंगे। जुम्मे का खुतबा देने आए हैं भाई। खुतबा ही आपके तो है आका तुम ने जैसे काफिल लोगों के अशरफ दिल को को क्यों आशना मरवाया? करने के लिए। तुमसे खुतबा आता ही कब हजरत है? काफिल अशरफ को क्यों मरवाया गया? किसको? ठीक है, काफिल अशरफ को। चलिए ठीक है, यहाँ पर दोबारा अल्फाज़ बोलिए, हदीस दोबारा। एडम ने नहीं पढ़े, दोबारा लेकिन बोलिए। जो एडम ने आयतों के बारे में कहा वो मौलाना साहब ने नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी आयतें, दोनों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं इस्लाम में ऑनर किलिंग को लेकर। इस्लाम में ऑनर किलिंग है, नहीं है, सही है, गलत है। आप लोग जाएं, आपने मौलाना साहब की बात भी सुनी, एक्स मुस्लिम एडम सीकर को भी सुना, आप लोग भी जाएं, कुरान हदीसें पढ़ें, स्कॉलर से बातचीत करें और फिर इस मुद्दे पर अपनी कोई राय कायम करें। आप दोनों हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोनों आपके निजी विचार थे, आपने तमाम अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी समझ से यहाँ बातें रखी हैं, इसलिए हम अपनी गुजारिश करेंगे अपने दर्शकों से कि वो ज़रूर इनके कही हुई बातों को कुरान हदीसों के ज़रिए, स्कॉलर्स के ज़रिए दोबारा जांच लें।